السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن بھائیوں کو میں اپنے چینل یو لرننگ پوائنٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گرامر کیا ہوتی ہے، اور سیکنڈ ٹاپک جو ہوگا ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ٹچ کریں گے پارٹس آف سپیچ کیا ہوتے ہیں۔ یہ دو ٹاپکس آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے تو گرامر کی طرف آتے ہیں کہ گرامر کسے کہتے ہیں، یا گرامر جو ہے وہ سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی میں ایبریویشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، آپ لوگوں کو یہاں پہ اسکرین پہ شو ہو رہی ہوگی۔ گرامر کی جو ایبریویشن ہے، what does grammar stands for؟ Grammar stands for General Rules and Manners Modulated According to Reason۔ اب اسی کی ٹرانسلیشن اگر آپ دیکھیں اردو میں، اس کو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں کہ عام قاعدے اور اصول جو کسی سبب کی وجہ سے تبدیل کیے جاتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گرامر کہتے ہیں۔ اب یہ تو تھی اس کی ایبریویشن گرامر کی۔ اب اس کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں کہ گرامر ہوتی کیا ہے۔ The rules in a language for changing the form of words and joining them into sentences is called grammar۔ اب اس کی اگر ہم ٹرانسلیشن کرنا چاہیں اردو میں، اگر اس کو ہم دیکھیں تو یوں کہیں گے کہ ایسے قوانین، ایسے اصول جو کچھ لفظوں کی حالت کو تبدیل کر کے آپس میں ملا کے ایک جملہ بناتے ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گرامر کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ مزید اس کی میں ایکسپلینیشن کر دوں۔ گرامر از دا سسٹم آف لینگویج۔ پیپل سم ٹائمز ڈسکرائب گرامر ایز دا رولز آف اے language, but in fact no language has rule. If we use the word rules, we suggest that somebody created the rules first and then spoke the language, like a new game. But languages didn't start like that. Languages started by people making sounds which evolved into words, phrases and sentences. Now we will learn about parts of speech. What are parts of speech and how many parts of speech are there? Parts of speech کیا ہوتے ہیں؟ We can categorize English words into 8 basic types or classes. These classes are called parts of speech۔ اگر اس کو ہم اردو میں دیکھنا چاہیں تو parts کا مطلب ہوتا ہے حصے یا جزو یا ٹکڑے، اور speech کا مطلب ہوتا ہے کوئی گفتگو، کلام۔ تو جو آپ روزمرہ میں گفتگو کرتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں، کسی سے بات چیت کرتے ہیں، تو ان میں جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں ان کو ہم پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ پارٹس آف سپیچ کتنے ہوتے ہیں؟ Some grammar books categorize English into 9 or 10 parts of speech. Here we will use the traditional categorization of 8 parts of speech۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جہاں پر 9 سے 10 پارٹس آف سپیچ جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ جو پڑھیں گے وہ 8 انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ڈسکس کریں گے ٹریڈیشنل، اور جو 9واں ہوگا یا 10واں ہوگا وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہاں پہ۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے تو میں ڈسکس کروں گا جو ہمارے انسٹیٹیوٹس میں پڑھائے جاتے ہیں 8 پارٹس آف سپیچ۔ ناؤن، جس کو ہم اسم کہتے ہیں، پروناؤن، اس میں ضمیر، ایڈجیکٹو، اس میں صفت، ورب، فعل، ایڈورب، متعلق فعل، پریپوزیشن، حرف جار، کنجنکشن، حرف عطف، اینڈ انٹرجیکشن، حرف ند و فجا۔ اب اس میں جو 9th ون ہے جو ہمارے انسٹیٹیوٹس میں کم ہی پڑھایا جاتا ہے وہ ہے آرٹیکل۔ تو یہ ٹوٹل 9 پارٹس آف سپیچ ہیں، ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ویڈیو میں ہم ان کو ڈسکس بھی کریں گے اور میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا بھی صحیح۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔